بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ لائق صد احترام معزز سامعین و حاضرین، درس حدیث کی ہماری آج کی نشست میں جو پہلی حدیث طیبہ ہے، اس حدیث پاک میں یہ تعلیم ارشاد فرمائی گئی کہ اپنے کسی بھی عمل میں ہمیں تکلف سے کام نہیں لینا چاہیے۔ تکلف کیا ہے کہ آپ کوئی کام یا کوئی بات کرتے ہیں اور دوسرے کے سامنے آپ اپنی وہ بات ظاہر کرتے ہیں، کوئی کام ظاہر کرتے ہیں، وہ دوسرا بندہ بھی وہ آپ کی بات سن رہا ہوتا ہے اور آپ کا وہ کام دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ کام یا وہ بات وہ حقیقت میں وہ آپ کی اپروچ میں نہیں ہے، آپ کی دسترس میں نہیں ہے، تو مشکل کے ساتھ آپ اس بات تک پہنچیں گے یا اس کام تک پہنچیں گے۔ میں تفصیل عرض کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہینا عن التکلف۔ ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوتے، حضور ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ چاہے وہ تکلف آپ کی گفتگو میں ہو، چاہے وہ تکلف کاموں میں ہو۔ ایک روایت سے اسی چیز کو ہم سمجھتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قمیص پہنی ہوئی تھی، پشت مبارک پہ 4 پیوند لگے ہوئے تھے قمیص کے۔ بہت سارے لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، آیت کریمہ آ گئی، فاکہۃ و ابا۔ یہ لفظ جب پڑھے گئے آیت کریمہ کے، تو ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ فاکہہ سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فاکہہ سے مراد پھل ہیں۔ تو کہنے لگے اچھا ابن اس لفظ سے کیا مراد ہے؟ اب یہ قرآن عزیز کا پھل وغیرہ یا نباتات ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، اس طرح کی بات ہو رہی تھی۔ تو لوگ آپس میں کہنے کہ نہیں اس کے معنی بھی سمجھنے چاہیے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے معاملات اور مزاج دیکھے، آپ نے فرمایا کہ اس کے معنی کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ نہیں پتہ ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تکلف ہے، یہ تکلف ہے۔ یعنی ایک چیز بظاہر معلوم ہو جاتی ہے، اس کے معنی کا پتہ لگ گیا، لیکن آپ اس کے ایسی گہرائیوں میں جانے کی کوشش کریں کہ اگر آپ وہ گہرائیوں تک پہنچ بھی گئے، شرعی لحاظ سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دین اسلام نے آپ کو پابند بھی نہیں کیا کہ آپ اس کی گہرائیوں میں پہنچیں۔ پھر بندہ تکلف کر کے دن رات ایک کر کے اور بڑی محنت سے کوشش سے ایسی چیز حاصل کرے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، صرف اس بندے کی اپنی ایک ذاتی معلومات ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ اس طرح کے جو اقوال ہیں، فکر ہے، یہ تکلف اور تکلف سے حضور میں منع فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، زندگی کے سارے معاملات میں یہی پھر تعلیم ہے۔ ایک میں اور مثال دیتا ہوں حدیث پاک سے ہی۔ حضرت شفیق ابن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے اب یہ دیکھا چونکہ میرے مہمان آئے ہیں، اب ان کی خدمت بھی ہے، سارے ضیافت کے معاملات بھی ہیں،
تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گھر میں پکا ہوا تھا وہی سامنے لا کے پیش کر دیا۔ اب ایک فطرت ہے انسان کی اور مزاج ہے انسان کا، وہ تقاضا کرتا ہے کہ بھئی اتنی دور سے مہمان آئے ہیں اور انہوں نے وہی سادی سی روٹی۔ تو انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مہمان کی خاطر تکلف کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو پھر تو میں تمہارے لیے کوئی اچھے سے کھانے کا انتظام کر سکتا تھا، لیکن ہمیں جس چیز کی تعلیم ملی ہے کہ جو آپ کی دسترس میں ہے، جو آپ کی حیثیت میں ہے، جو آپ کے لیے ممکن ہے، اسی کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے تمام معاملات کو حل کریں گے۔ اسی چیز کی تعلیم حدیث پاک میں ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مہمان کی خاطر کھانے پینے کے معاملات میں اس چیز کا تکلف نہ کرے جس کی اس بندے کو طاقت نہیں ہے۔ اب اپنے معاملات کو سمجھیں، ہم دیکھیں، آپ نے ختم دلوانا ہو، آپ نے برسی کرنی ہو، کوئی بھی شادی بیاہ کا معاملہ ہو، کیوں ہمیں یہ ساری چیزیں بوجھ نظر آتی ہیں اور کیوں ہم مشکلات میں پڑ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنی حیثیت کو چھوڑ کے ہم معاشرے کو دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور جس وقت رسموں کو دیکھتے ہیں، جس وقت لوگوں کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اپنا آپ بہت ادھورا نظر آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی شکایتیں کرنے لگتے ہیں، پھر سود پہ قرضے اٹھا کے بھی اپنے معاملات پورے کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے زندگی کے معاملات میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے جس حیثیت میں رکھا ہے اسی حیثیت میں رہتے ہوئے آپ اپنے زندگی کے معاملات حل کریں۔ اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم حضور کے ساتھ رہتے تھے تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر معاملے میں تکلف اختیار کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے، اور اس میں ہماری زندگیاں بہت آسان ہو سکتی ہیں اگر حضور کی اس نصیحت پہ ہم عمل کر لیں۔ دوسری حدیث طیبہ آج کے ہمارے درس کی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل، کہ اللہ کے نزدیک تمہارے سب سے بہترین اعمال وہ بہترین اعمال شمار کیے جاتے ہیں کہ جن پہ تم ہمیشگی اختیار کرو، اگرچہ وہ دیکھنے میں تھوڑا ہی محسوس ہو، تھوڑا سا عمل ہی کر لو لیکن ہمیشہ اسے جاری رکھو، اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ پھر یعنی آپ 5 نمازیں تو فرض ہیں، اس میں تو بات ہی نہیں ہو سکتی کسی کی۔ اگر بندہ چاہتا ہے کہ وہ فرائض کے علاوہ کچھ پڑھے تو اس میں کیا کرے کہ پہلے اپنی عادت بنانے کے لیے تھوڑی سے تھوڑی تعداد میں وہ نوافل شروع کرے۔ جیسے تہجد کی رکعتیں لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ کتنی رکعتیں ہیں، میں تو جب بھی کسی کو مسئلہ میں نے عرض کیا ہے تو میں نے 2 رکعتیں ہی بتائی ہیں۔ 2 کی عادت پڑ جائے، ہمیشگی اختیار کریں، پختگی کے ساتھ استقامت جب مل جائے 2 کا اضافہ کر دیں، پھر آپ 12 تک چلے جائیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایسا عمل کہ بہت سارا عمل بندہ کرے لیکن 1-2 دن کیا، 1 ہفتہ کیا، 10 دن کیا، اس کے بعد ختم، کہانی ختم ہو گئی۔ اس سے بہتر ہے کہ بندہ تھوڑا تھوڑا عمل جاری رکھے اور ہمیشہ کرے۔ پھر تو یہ تھوڑا عمل لیکن مستقل بنیاد پہ ہو تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل اللہ کے نزدیک اعمال میں سب سے بہترین عمل شمار کیا جاتا ہے۔ اور اسی کی مثال پھر آپ کے حیات طیبہ سے بھی ملتی ہے کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ رات کے وقت بیٹھنا شروع ہو گئے تو ایک رات بہت بڑا ہجوم لگ گیا مسجد میں۔ اس وقت بھی آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں ثواب تقسیم جب کرتا ہے نا تو ثواب تقسیم کرتے کرتے میرا رب تھکتا نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، نہ ہی وہ عاجز آتا ہے کہ اتنا دن کو دے رہا ہوں، اتنا رات کو دے رہا ہوں، اس کی رحمت کا کوئی حساب نہیں ہے۔ وہ جب ثواب عطا فرماتا ہے تھکتا نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تم تھک جاؤ گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان مبارک کو سامنے رکھا جائے۔ حضور نے فرمایا کہ بہترین عمل وہ ہے کہ تم مستقل طور پہ کرتے جاؤ، ہمیشہ کرو، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ عمل اللہ کے نزدیک بہترین نیکی شمار کیا جاتا ہے۔ میں عرض کروں جیسے یہی مثال آپ خرچ کرنے میں
یہی عمل رکھیں. آپ نوافل ادا کرتے ہیں, یہی عمل پیش نظر رکھیں. آپ روزے رکھنا چاہتے ہیں, اسی عمل کو آپ پیش نظر رکھیں. دیکھیں ایک صحابی آیا تو آ کر کہتا ہے کہ ساری زندگی کے روزے منع کر دیا, کہ سارا سال روزے رکھنا جسے یوم دہر کہتے ہیں منع کر دیا آپ نے, اور فرمایا کہ تمہارے لیے ایام بید ہیں, یعنی چاند کی 13, 14 اور 15 تاریخ کا. اب یہ 3 روزے مہینے میں رکھنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ ایام بیز کے روزے رکھا کرو, یہ 3 دنوں کے. اچھا دلچسپی کی ایک میں بات عرض کر دوں, ایام بید کے یعنی ہر مہینے 3 دن روزے رکھنا, چاند کی 13, 14, 15, حضور نے فرمایا کہ جو یہ روزے رکھے گا گویا کہ اس نے جتنی زندگی پائی ہے سارا زمانہ اس نے روزے ہی رکھے ہیں, اللہ یہ اجر عطا فرمائے گا. اچھا کیسے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کیسے. دیکھیں مہینے میں اگر 3 روزے آتے ہیں, یہ 13, 14 اور 15 جیسے ایام بیز کے روزے کہا جاتا ہے, مہینے میں 3 ہو گئے, اور سال میں کتنے ہو گئے؟ 12 مہینے ہیں تو 36 ہو گئے. ایک سال اگر پورا وہ بندہ پابندی کرے کہ ہر مہینے یہ 3 روزے رکھ لیا کرے ایام بیز کے, 36 ہو گئے. اب قرآن عزیز کا فیصلہ یہ ہے, من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا, جس بندے نے نیکی کا ایک کام کیا ہے اللہ اتنا مہربان ہے کہ اسے 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے. ایک نیکی کا اجر 10 گنا کے ساتھ ہو گیا. مہینے میں 3 روزے رکھے, سال کے 12 ہو گئے, سال کے 36 ہو گئے. 36 کو 10 کے ساتھ ضرب دیں تو کتنے ہو گئے؟ 260. چاند کے حساب سے اگر آپ سال کے دن گنتے ہیں تو وہ 360 بنتے ہیں. گویا کہ جس نے 3 روزے ہر مہینے رکھے, سال کے 36 روزے ہو گئے, اللہ نے اس کو ثواب عطا فرمایا 360 کا, مطلب پورے سال کا. اگر 50 سال بھی اس پہ عمل کرتا ہے تو ساری زندگی اس کے روزوں میں شمار ہو گئی نا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ کام وہ کرو جو مستقل بنیاد پہ ہو, اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. تو یہ چیز بھی ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت مبارکہ ہے, پیش نظر رکھنی چاہیے. اب تیسری حدیث ہے آج کے ہمارے درس کی, اسے بہت توجہ کے ساتھ سمجھیں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث پاک کا آخری حصہ ہے جو میں نے انتخاب کیا جس کا, وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي, اللہ کے نزدیک اس کی رحمت سے سب سے زیادہ محروم وہ دل ہوتا ہے جو سخت ہو جائے. سخت دل اللہ کی رحمتوں سے سب سے زیادہ دور وہ ہوتا ہے, سخت دل جو ہوتا ہے. دل کی سختی کیا ہے کہ نیکی کرنے کو دل نہیں چاہتا. دل کی سختی کیا ہے کہ گناہ کرتا ہے لیکن گناہ کو بندہ گناہ ہی نہ سمجھے. دل کی سختی کیا ہے کہ بندے کے سامنے گناہ ہوتا ہے, بندے کے اندر احساس نہیں ہے. یہ جو دل سخت ہو جاتا ہے, عبرت کے بہت سارے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں لیکن اس بندے کو کوئی احساس نہیں ہوتا. جنازوں کو کندھا دیتا ہے لیکن اپنی موت اسے یاد نہیں ہے. ابھی ابھی کسی کا چہرہ دیکھ کے آیا, زبان پہ استغفر اللہ تو ہے لیکن وہ زبان تک لفظ حلق سے نیچے نہیں اتر سکے. یہ دل کی سختی ہے. اب میں عرض کروں کہ اس کی پہچان عام بندے کو کیسے ہو سکتی ہے دل کے سخت ہونے کی. دل کے سخت ہونے کی پہچان ہمارے, پہلے تو یہ حدیث پاک سن لیجئے, اس کے بعد میں پہچان عرض کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی میں 4 چیزیں پائی جائیں بدبختی اس بندے کا مقدر ہے. بدبختی, یا یوں سمجھ لیں مفہوم یہ بھی ہے, 4 چیزیں ایسی ہیں کسی بندے میں پائی جائیں تو وہ سمجھ لے کہ وہ بدبختی میں پڑا ہوا ہے. 4 چیزیں کون سی ہیں؟ اس کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے کبھی آنسو نہ نکلیں, بدبختی ہے اس بندے کی. دل کا سخت ہو جانا یہ اس بندے کے لیے بدبختی ہے. لمبی امیدیں, اس نے خواہشوں کا ایک جہان ہے وہ اپنا بنا کے رکھا ہوا ہے, امیدیں لگا کے رکھی ہوئی ہیں, بس یہ چیز مل جائے, یہ مل جائے, یہ مل جائے,
اور اس کی لسٹ بہت طویل ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اس کی لمبی لمبی امیدیں ہیں، یہ بھی بدبختی کی علامت۔ اور چوتھی چیز فرمائی کہ دنیا کی ہرس میں جو بندہ مبتلا ہو جائے، دنیا کی ہرس یعنی اللہ نے جتنا دیا ہے وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیشہ دوسروں کو دیکھتا ہے وہ۔ تو یہ جو ہرس بندے کے اندر آ جاتی ہے، یہ اس کی بدبختی کی علامت ہے۔ اب اگر کوئی عام بندہ یہ سمجھنا چاہے کہ میرے اندر وہ دل کی سختی کا معاملہ ہے یا نہیں ہے، پہچان میں عرض کر دیتا ہوں، ہمارے صوفیاء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی جو اطاعت والے جتنے بھی کام ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، حقوق ہیں، جب ان میں سے کوئی کام بھی رہ جائے، بندے سے ادا نہ ہو سکے، تو اس کے چھوٹ جانے پر بندے کو دکھ بھی نہ ہو۔ نماز رہ گئی، کوئی دکھ نہیں ہے، روزہ فرض تھا رہ گیا، کوئی اسے اس کا غم نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے، والدین زندہ ہیں، ان کی خدمت کرنا بنتی تھی، بندے کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ اپنے حساب کتاب میں پڑا ہوا ہے۔ یہ بات قبلہ کرنی بہت آسان ہے کہ 4 بھائی ہیں تو دوسرے بھائی نہیں دیسدا، یہ بات کرنی بہت آسان ہے، بندہ اپنے حق کو دیکھے، آپ کا جواب آپ نے دینا ہے، اگرچہ وہ آپ سے کہیں زیادہ سرمایہ دار ہے، وہ ماں باپ کی خدمت کر سکتا ہے، ان کے حقوق بھی پورے کر سکتا ہے، لیکن حقوق پورے کرنے میں صرف ان کے مالی اخراجات کی بات نہیں ہوتی، آپ ان کے جا کے صرف پاؤں بندہ دبا لے، ان کے ساتھ ایک دن کا وقت گزار لے۔ یہ جو فرائض بندے سے رہ جاتے ہیں، اس پہ کوئی دکھ نہ ہو، بندے کو کوئی دکھ نہ ہو، یہ دکھ، افسوس اور غم جو دل سے نکل جاتا ہے، یہ دل کی سختی ہوتی ہے۔ اور دوسری علامت ہمارے صوفیاء نے یہ بتائی کہ گناہ کا کوئی کام بندے سے ہو جائے، گناہ کا کام ہو جائے، اب گناہ کا کام ہونے کے بعد بندے کے اندر سے شرمندگی اور ندامت نکل جائے، اسے کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ اس نے گناہ کر لیا۔ گناہ کیا ہے؟ شراب پینا گناہ ہے، جوا کھیلنا گناہ ہے، سود لینا دینا گناہ ہے، گالی گلوچ گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، یہ جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، گناہ کرنے کے بعد اسے کوئی اس پہ دکھ نہیں ہوتا، کوئی افسوس نہیں ہوتا اس کو، اور اپنے اس اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کا اظہار نہیں کرتا، یہ اس کے دل کے سخت ہونے کی علامت ہے۔ اور تیسری علامت یہ ہوتی ہے کہ اپنے جو دوست ہیں، اپنے ملنے والے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ جن کے ساتھ ملنا جلنا ہے، کون سے لوگ آپ کی سنگتوں میں رہنے والے ہیں، کن کے ساتھ وقت گزار کے آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، آپ فارغ وقت ہیں، کسی سے بات کرنے کو جی چاہ رہا ہے، تو آپ کن لوگوں کے ساتھ ملنا پسند کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اوپر والی جو 2 صورتیں ہیں، وہ 2 صورتوں میں جو مبتلا لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا تجھے اچھا لگتا ہے، اور وہی تمہارے پسندیدہ لوگ ہیں، تو جس طرح وہ دل کے مردے اور دل کے سخت ہیں، تیرا شمار بھی انہی کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ بھی دل کے سخت ہونے کی علامت ہے کہ ایسے لوگ تیری دوستی میں ہیں، ایسے لوگ تیری سنگت میں ہیں، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ناراض لوگ ہیں، وہ تیری سنگت میں کیسے آ گئے؟ تو جو حال ان کا ہوتا ہے، وہی حال اس بندے کا ہو جاتا ہے پھر۔ تو اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اب دل کی سختی اگر پائی جاتی ہے تو اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ احادیث کریمہ میں بہت ساری اس کی ہمارے لیے رہنمائی کی باتیں موجود ہیں۔ پہلی چیز قبلہ یہ ہے کہ آپ کثرت سے استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگنے کا ایک مزاج بنائیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، ان کے معاملے میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا کہ دل کی سختی ہے یا حضور کی کوئی خطا ہے، انبیاء سے خطا نہیں ہو سکتی، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ لیکن جب صحابہ کرام کو تعلیم ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، حالانکہ معصوم عن الخطا ہیں۔ وہ کن کو سمجھانا چاہ رہے تھے؟ ہمیں سمجھانا چاہ رہے تھے۔ اور کس قدر حضور نے احتیاط کی؟ دیکھیں، آپ جس وقت بیت الخلاء سے نکلیں تو تسبیح کیا پڑھی جاتی ہے؟ جو دعا پڑھتے ہیں بیت الخلاء سے نکلنے کی، ایک تو لمبی دعا ہے نا، ایک لفظ ہے غفرانک، غفرانک، اللہ میں انہوں معاف کر دے، یا اللہ تجھ سے بخشش مانگتا ہوں۔ دیکھیں، بخشش کس بات کی مانگی آپ نے؟ وہ جو آپ کے جسم میں ایک حاجت رکھی ہے پیشاب پخانے کی، وہ بندے کی اپنی ذاتی کسی کوشش سے تو نہیں ہوتی نا، وہ اللہ کا ایک نظام ہے، بندے کے ساتھ ہی ہے۔ اب جس وہ قضائے حاجت کر کے باہر نکلا، وہ آتے ہی سب سے پہلے لفظ کیا پڑھتا ہے؟ غفرانکا، غفرانکا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ تیری طرف سے بخشش چاہتا ہوں۔ کس چیز کی معافی مانگی؟ کہ آپ کے جسم میں حاجت جو اللہ نے رکھی ہے، اس حاجت کے دوران جو آپ کی زبان نہ ذکر کر سکتی تھی،
نہ تسبیح پڑھ سکتی تھی، نہ درود پاک پڑھ سکتی تھی، کوئی نیکی کا عمل آپ اندر نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جو لمحہ آپ کا اس وقت میں گزر گیا کہ کوئی نیکی نہیں کر سکتے تھے، یا اللہ یہ مجھے معاف کر دے، اس کی مجھے معافی عطا فرما دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اس کی خوف میں، اور پھر استغفار کرتے ہوئے گزرنی چاہیے۔ ایسی قرآن عزیز کی آیتیں پڑھا کریں، ڈیلی پڑھا کریں، چاہے وہ 3-4 آیتیں ہی اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، روزانہ پڑھیں، اور ایسی حدیثیں پڑھیں جن میں آخرت کے احوال ذکر کیے گئے ہیں، جس میں نافرمانوں کی سزائیں ذکر کی گئی ہیں۔ اس سے کیا ہے کہ پڑھ پڑھ کے بندے کو اپنے اعمال کو چھاننے کا اور اسے سمجھنے کا بھی بندے کو موقع ملے گا، اور ہمیشہ پھر نیک لوگوں کی سنگت میں رہا کریں انشاءاللہ، اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ اور ایک چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر کہا کہ حضور میرا دل بڑا ہی سخت ہو گیا، میرا دل بہت سخت ہو گیا، میں کیا کیا کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فقیروں کو کھانا کھلایا کرو اور یتیموں کا خیال رکھا کرو، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا۔ اس لیے کہ فقیر ہوتے ہیں نا، فقیر جو محتاج ہوتے ہیں، جو یتیم ہوتے ہیں، وہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں دعائیں التجائیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہا کرو، ان کی ذمہ داریاں پوری کیا کرو، اللہ تمہارے دل کو بھی نرمی عطا فرما دے گا۔ لیکن وہ چیز ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے جو ہم نے موضوع کی حدیث ہے، جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمتوں سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے کہ جل کا دل سخت ہو جاتا ہے، اللہ سے رحمتوں کی دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ اب ہمارے آج کے درس کی اختتامی اور آخری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے کے حوالے سے یہ حدیث شریف ہے۔ یہ ہماری اس کورس کی یہ آخری ہماری حدیث ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک اور میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ درود پاک کی کثرت کرنے والا جو شخص ہے قیامت کے دن میرے نزدیک ہوگا۔ اور دیکھیں قیامت کے نزدیک نفسا نفسی کا ایک عالم ہے نا، تو اس دن تو یہ حدیث شریف بتاتی ہے کہ قیامت کے دن جو قرب ہے دنیا کے کسی عمل کے سبب ہی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہی در حقیقت اس بندے کو اپنے نبی پاک کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، اور وہ قرب قیامت کے دن تو پھر اس کا اظہار ہو جائے گا۔ پھر ایسے ہی درود پاک پڑھنے کے حوالے سے ایک اور حدیث شریف بھی ہے کہ جسے ابن ابی شیبہ نے بیان کیا ہے کہ یہ بندے کے جسم اور روح کو پاکیزگی مل جاتی ہے درود پاک پڑھنے سے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے جسمانی اور روحانی پاکیزگی کا باعث ہے، یعنی دل نہیں لگتا عبادات میں، نیکیوں میں، درود پاک کی کثرت کریں، دل مائل ہوگا۔ اور جسم کی طہارت بھی ہے، جسم کی طہارت بھی ہے۔ کیسے؟ درود پاک پڑھیں گے، خیالات میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس درود پاک کی برکت سے آنکھوں میں حیا عطا فرما دے گا، زبان میں اس کی ایک پاکیزگی عطا اللہ فرما دے گا، کانوں میں اس کی پاکیزگی کا اثر بندے کو محسوس ہوگا۔ تو اس لیے درود پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا در حقیقت وہ بہشت کا راستہ بھول چکا ہے، راستہ نہیں مل سکتا۔ اس کا مفہوم مخالف اگر لیتے ہیں، جس بندے کو یاد ہو کہ درود پڑھنا ہے، یاد ہو درود پڑھنا ہے، کبھی نہ بھولا ہو، قیامت کے دن اس بندے کے لیے اجر یہ ہوگا کہ اللہ کے فرشتے اس کی رہنمائی کریں گے، جنت اس طرف ہے، ٹھیک ہے، اس کو بہشت کا راستہ نہیں بھول سکے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پہ درود ہی نہ پڑے وہ، یعنی اس قدر حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ تو دوسرا مفہوم خود ہی سمجھ آ گیا
کہ نہ پڑھنے والے پہ ناراضگی کا اظہار ہے تو جو پڑھتا ہوگا اس کے اوپر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت راضی ہوں گے۔ تو اسی پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔ اب یہ جتنے بھی دن ہمارے چلتے رہے احادیث مبارکہ کے درس میں، آپ جانتے ہیں 40 احادیث کا ہمارا یہ سارا ایک پروگرام تھا، اور جو میں شمار کر سکا ہوں 40 احادیث تو وہ تھیں کہ جو ہمارے موضوعات میں آئی تھیں، من جملہ کوئی 85 کے قریب احادیث ہیں قبلہ قاری صاحب جو ہم اس سارے درسوں میں سن سکے ہیں اور سمجھ سکے ہیں۔ اللہ تعالی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔